السلام علیکم ناظرین، میرا نام نازیہ ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد تھے۔ ہم 2 بہنیں، 1 بھائی اور امی ابو۔ میری بڑی بہن شادی شدہ ہے اور اپنی گھر والی ہے۔ میری بہن کا نام ہادیہ ہے۔ میری بہن کی عمر 30 سال ہے اور ہادیہ بہن کراچی میں رہتی ہے۔ ہماری رہائش راولپنڈی کی ہے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا اور میرے باپ نے ہمیں بڑی مشکل سے پالا تھا۔ ہماری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو میرے باپ پر ساری ذمہ داریاں ان پڑی تھی اور میرا باپ ہم دونوں بہنوں اور بھائی کو پڑھا لکھا کر اچھی تربیت دیتا رہا، لیکن میرا بھائی اتنا غلیظ نکلا کہ اس نے میرے باپ سے ہی بے وفائی کر ڈالی اور میرے باپ سے علیحدہ ہو گیا۔ میرا بھائی ایک لڑکی کو بھگا کر لے گیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میرا باپ اب ہم دونوں بہنوں کا ذمہ دار تھا۔ میری بڑی بہن ہادیہ کی شادی کے بعد میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہنے لگی تھی۔ میری ماں میرے بھائی کی شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور وہ ہمیں چھوڑ گئی تھی۔ میری ماں عاشق مزاج عورت تھی۔ میری ماں کی عمر 40 سال تھی۔ میری ماں کا نام فاخرہ تھا۔ میری ماں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور اسے جوان مرد بہت پسند تھے۔ میرا باپ ہمیشہ میری ماں کو برے کام سے روکتا تھا اور اسے ڈانٹتا رہتا تھا۔ میرے باپ کی عمر 50 سال ہو چکی تھی اور وہ میری ماں کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میری ماں کوئی جوان مرد ڈھونڈتی تھی اور اس کے ساتھ ہی موقع الہ کر لیتی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کی ایک کرتوت دیکھتی رہتی تھی اور ابو تو کام پر ہوتی تھی۔ میرا بھائی شادی کر کے پہلے ہی الگ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی اپنی ماں کے پاس ہوتی تھی تو میری ماں یہ کالے کرتوت کرتی تھی۔ میں بھی یہ سب کرتوت دیکھتی تھی۔ میرے اندر بھی یہ خواہش ہوتی تھی، لیکن میں ہمیشہ صبر کرتی تھی اور اپنی ماں کے کرتوت دیکھ کر میں بھی خراب ہو چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں جیسی نہ بنوں۔ میری ماں تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے اسے رشتہ جوڑ لیا تھا، تو میرا باپ اب میری ذمہ داری لے چکا تھا۔ میری بہن ہادیہ اب ہم سے الگ رہتی تھی اور وہ شادی کر کے کراچی چلی گئی تھی۔ کئی بار میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنی بہن ہادیہ کے پاس ہی کراچی چلی جاؤں، لیکن میرا باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ محنت مزدوری کر کے آتا تھا اور میرا پیٹ پالتا تھا، اس لیے مجھے اپنے باپ کی فکر ہوتی تھی اور میں اپنے باپ کے لیے کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ ہمارا گھر 5 افراد پر مشتمل تھا، لیکن قدرت کا ایسا نظام ہوا تھا کہ ہم ٹوٹل گھر میں 2 افراد ہی بچے تھے۔ میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ہم 4 لوگ رہ گئے تھے۔ میرے بھائی نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تھی اور وہ بھی لڑکی بھگا کے لے گیا تھا۔ اب ہم گھر میں دونوں بہنیں ہی تھیں، تو میرے باپ نے میری بڑی بہن ہادیہ کی شادی کر دی تھی اور میں اور ابو اب دونوں ہی گھر میں اکیلے رہنے لگے تھے۔ میرا باپ کام پر نکل جاتا تو میں سارا دن گھر میں فری ہوتی اور ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی۔ میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئی تھی، لیکن ایک دن میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کیونکہ میں گھر کے کام کاج صبح اٹھ کے ہی کر لیتی تھی۔ ابا کے لیے ناشتہ بناتی۔ ابا ناشتہ کرنے کے بعد کام پر چلے جاتے تو میں دن کو فری ہوتی اور 12 بجے تک کام کاج کر کے ٹی وی دیکھنے لگتی۔ میں اپنے گھر کے لان میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ویسے تو ابو نے منع کیا تھا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولنا، لیکن آج نہ جانے کی عمرہ دل کر رہا تھا کہ میں باہر جا کر دیکھوں کہ ہمارے دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ میں جب دروازے پر چلی گئی تو میں نے آواز دی تھی کہ کون ہو، تو اس نے اپنا نام عادل بتایا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں تمہاری بڑی بہن کا شوہر ہوں۔ مجھے عجیب حیرت محسوس ہوئی تھی کہ کراچی اتنی دور ہے اور ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں، تو میرا بہنوئی میری بڑی بہن ہادیہ کا شوہر عادل ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا بہنوئی عادل ہی تھا، اس کے ساتھ میری بہن ہادیہ نہیں تھی۔ میرے بہنوئی عادل کی حالت بگڑی ہوئی تھی اور اس کو سانس چڑھا ہوا تھا۔ میں اس کو اندر لے آئی۔
تھی میں نے جب اپنی بہنوئی سے پوچھا کہ اب کراچی سے یہاں پر کیسے پہنچے تو اس نے بتایا کہ مجھے 2 بندے اغوا کر کے یہاں پر لے آئے تھے۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی اور فکر مند ہونے لگی تھی۔ شام کو بائے تو میرے بہنوئی عادل نے ابا کو سارا معاملہ بتایا تھا۔ اب بھی پریشان ہونے لگے تھے اور کہنے لگے تھے تو فکر مت کرو، میں 2 دن کام کر کے تمہیں کچھ پیسے دوں گا تو تم کراچی واپس چلے جانا۔ ابا نے عادل سے میری بہن ہادیہ کی بات کروا دی تھی، وہ بھی کافی پریشان ہونے لگی تھی۔ اب ابا کام پر چلے جاتے تو میرا بہنوئی عادل دن کو میرے پاس ہی فری ہوتا۔ مجھے اب اپنی بہنوئی کی نظریں چیرنے لگی تھی اور مار دینے والی رگنے لگی تھی کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھی۔ ایک دن میرے بہنوئی عادل باہر گئے تو میرے لیے کچھ آئس کریم لے کر آئے تھے۔ میں نے بھی خوشی سے قبول کر لی تھی اور آئس کریم کھانے لگی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد نہ جانے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی اور میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا تھا۔ میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بہنوئی عادل نے یہ سب کام کر دیا تھا اور اس نے میرے ساتھ کبڈی کھیل دی تھی۔ میں رونے لگی تھی اور خود اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میری عزت لوٹ چکی تھی اور میری بہنوئی نے اپنی ہوس پوری کر کے واپسی کی راہ لی تھی۔ میں ابا کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میری بہن کا گھر خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے صبر کر لیا تھا اور اپنے بہنوئی کو دل سے بد دعا دی تھی، لیکن میرے بہنوئی نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑا کرنے کے لیے یہ چال کس طرح چلی تھی۔ میں ساری زندگی سوچ میں پریشان تھی اور پریشان رہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔